کولوریکٹل کینسر بیسکلی کیا ہے اور اس کے کیا سائن اینڈ سمپٹمس ہیں؟ جب بڑی آنت کے سیلز کینسر میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو وہ کولوریکٹل کینسر کہلاتا ہے. اس کی ڈائگنوسس کے حوالے سے اگر آپ ہماری پبلک کو کچھ آگاہی دیں. اگر خدا نخواستہ کسی کے اسٹول میں بلڈ آ رہا ہو تو اس کے اسٹول کا کلر چینج ہو جاتا ہے. ہمارے پاس پاکستان میں کیا ٹریٹمنٹ آپشنز اویلیبل ہیں؟ سرجری کے علاوہ ادویات جن کو عام زبان میں کیموتھراپی کہا جاتا ہے وہ بھی استعمال کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ شعاعیں یعنی ریڈیشن بھی استعمال کیا جاتا ہے. سر آپ کے پاس جب پیشنٹ رپورٹ ہوتا ہے تو وہ کس اسٹیج پہ رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے؟ بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو کینسر ہے وہ بہت لیٹ سٹیجز میں ڈائگنوز ہوتا ہے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی کچھ میتھس بھی ہیں ڈفرینٹ جس کی وجہ سے بھی ہم جو ہے ٹائملی رپورٹ نہیں ہو پاتے؟ منہ کا کینسر بہت کامن ہے اور اس کی ایک مین وجہ گٹکا ہے. کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. Assalamu alaikum. Welcome to Umeed Hai Sehat podcast. This is Saqib Ahmed Farooqi and today we have Dr. Adnan Abdul Jabbar, a renowned oncologist working at Ziauddin University Hospital, Karachi. آج ہم ڈاکٹر صاحب سے کولوریکٹل کینسر کے حوالے سے کچھ آگاہی لیں گے جو کہ ہم اپنی پبلک تک پہنچانا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. Thank you for inviting me for this very important awareness issue. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کولوریکٹل کینسر بیسکلی کیا ہے اور اس کے کیا سائن اینڈ سمپٹمس ہیں؟ کولوریکٹل کینسر اردو میں اگر ہم کہیں گے تو بڑی آنت کے سرطان کو کہتے ہیں. ہماری ایک بار پیٹ کے بعد پہلے چھوٹی آنت آتی ہے اور اس کے بعد بڑی آنت ہوتی ہے. تو ویسے تو جب ہم کولوریکٹل کی بات کرتے ہیں تو اس میں چھوٹی آنت بھی شامل ہو جاتی ہے، لیکن ان جنرل جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی آنت کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے سرطان اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں آپ کے اپنے خلیے بغیر کسی روگ کے بغیر کسی کنٹرول کے بڑھنے لگتے ہیں اور وہ پھر آپ کے جسم میں پھیلنے لگتے ہیں. تو جب بڑی آنت کے سیلز کینسر میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو وہ کولوریکٹل کینسر کہلاتا ہے. جہاں تک اس کے سمٹمز کا تعلق ہے تو عموماً اس میں جو ایک ہم سمٹم کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آلٹرڈ باؤل ہیبٹس، یعنی اگر کسی شخص کو دن میں ایک بار جانے کی عادت ہے اور اس کے بعد جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، کیونکہ یہ کینسر آپ کے مڈ لائف میں زیادہ کامنلی ہوتا ہے، تو اگر آپ کی جو حاجت کی فریکوینسی چینج ہو جاتی ہے، آپ کے اسٹول کی کنسسٹنسی چینج ہو جاتی ہے، کبھی کانسٹیپیشن ہو رہا ہے، کبھی ڈائریا ہو رہا ہے، کبھی آپ کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بلڈ آ رہا ہے، تو تمام یہ وہ علامات ہیں جو کینسر کی طرف آپ کی توجہ دیتے ہیں. یاد رہے یہ بڑے عام علامات ہیں. اکثر لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، اکثر ڈائریا ہو جاتا ہے. تو ہرگز کوئی شخص جسے لوز موشن ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے خدا نخواستہ کولوریکٹل کینسر ہو گیا ہے. ہم جب بات کرتے ہیں سمٹمز کی تو یہ پرسسٹنٹ سمٹمز، یعنی وہ ایسے سائنس جو آپ کو بار بار ہو رہے ہوں، مور دین اے منتھ ہو رہے ہوں، تو وہ کنسرننگ ہوتے ہیں. صحیح. سر اس کی ڈائگنوسس کے حوالے سے اگر آپ ہماری پبلک کو کچھ آگاہی دیں. ڈائگنوسس کا طریقہ جو موسٹ کامن طریقہ ہے وہ تو کولونوسکوپی ہے. کولونوسکوپی بیسکلی ایک ٹیوب کے اینڈ پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم بڑی آنت کا جائزہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ کسی کے اسٹول میں بلڈ آ رہا ہو تو اس کے اسٹول کا کلر چینج ہو جاتا ہے. تو ہم عموماً اپنے پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ اگر عام طور پہ اسٹول کا کلر براؤن ہوتا ہے، اگر وہ بالوں کی طرح کالا ہو جائے تو یہ ہمارے لیے کنسرننگ ہوتا ہے. جب ہم بڑی آنت کے کینسر کی بات کرتے ہیں تو اس میں یوزلی فریش بلڈ آ رہا ہوتا ہے، یعنی آپ کے سرخ رنگ کا اگر خون آئے تو وہ ایک علامت ہے، اور اس کے لیے عموماً ڈاکٹر آپ کو کولونوسکوپی کے لیے ریکمینڈ کرے گا. سر ہمارے پاس پاکستان میں کیا ٹریٹمنٹ آپشنز اویلیبل ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ کینسر بیماری وہ ہے جس کی اگر بر وقت تشخیص کر لی جائے تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ بہت کم چاہیے ہوتا ہے. اگر ہم کولن کینسر کی بات کریں تو اگر وہ اسٹیج 1 میں اس کی ڈائگنوسس ہوتی ہے یعنی پتہ چلتا ہے تو 90% لوگ مکمل طور پہ اس بیماری سے
نجات حاصل کر سکتے ہیں. اور اس میں صرف ایک سرجری درکار ہوتی ہے, یعنی نہ کیمو ہے, نہ ریڈیشن ہے, نہ کوئی وہ مہنگی ادویات ہیں جس کا سوچ کے اکثر ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی تشخیص جلدی ہو. سرجری کے علاوہ ادویات جن کو عام زبان میں کیمو تھراپی کہا جاتا ہے وہ بھی استعمال کی جاتی ہیں, لیکن یہ ان لوگوں میں دی جاتی ہیں جس میں بیماری اگر اسٹیج 3 یا اس سے زیادہ ہو. اس کے علاوہ شعاعیں یعنی ریڈیشن بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو بڑی آنت کا بالکل آخری کا حصہ ہے جس کو ہم ریکٹم کہتے ہیں, اس میں زیادہ تر استعمال کی جاتی ہیں. یہ تینوں چیزیں سرجری, کیمو اور ریڈیشن پاکستان میں اویلیبل ہیں, اور مکمل علاج اس ملک میں بھی کیا جا سکتا ہے. سر آپ کے پاس جب پیشنٹ رپورٹ ہوتا ہے تو وہ کس اسٹیج پہ رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹائملی رپورٹ ہو رہا ہے یا لیٹ رپورٹ ہو رہا ہے, اور آپ کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے؟ بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو کینسر ہے وہ بہت لیٹ سٹیجز میں ڈائگنوز ہوتا ہے. ایک عام اندازے کے مطابق جب ہم نے اپنے پیشنٹس کا ڈیٹا نکالا تو 60 سے 70% جو ہمارے پیشنٹ ہیں وہ اسٹیج 3 اسٹیج 4 میں آ رہے ہیں. یہ وہ ایڈوانس اسٹیج ہے جس میں پھر رسک آف ریکرنس یعنی بیماری کے واپس آنے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں, اور اگر اسٹیج 4 ہے تو ہم بیماری کو پھر ختم نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں عموماً کینسر لیٹ اسٹیج میں ڈائگنوز ہوتا ہے, اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی باڈی کو توجہ نہیں دیتے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی کچھ میتھس بھی ہیں ڈفرینٹ جس کی وجہ سے بھی ہم جو ہے ٹائملی رپورٹ نہیں ہو پاتے, یا کیا اور کچھ وجوہات ہیں؟ بہت سارے میتھس ہیں, کلچرل بھی ہیں, ایجوکیشن بھی ہے, اور یہ ضروری نہیں کہ صرف پاکستانیوں میں یہ میتھس ہیں, باہر بھی ہیں. ہر ملک کا ایک اپنا کلچرل ڈفرینسز ہیں جو کسی بھی ٹریٹمنٹ کو ڈیلے کر سکتا ہے. ہمارے یہاں کینسر کے حوالے سے خوف, ہمارے یہاں ایلوپیتھک میڈیکیشنز کا خوف عموماً لوگوں کو کی ڈائگنوسس دیر سے کرواتا ہے. ہمارے یہاں فائنینشیل برڈن, کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس اتنی نہیں ہوتی, فائنینشلی اتنے سیکیور نہیں ہوتے کہ وہ یہ کہیں کہ یار میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو آج میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں. نہیں, مجھے بیٹے کے لیے, بچی کے لیے اسکول کی یونیفارم لینی ہے تو وہ زیادہ ضروری ہے, تو یہ ہو جاتا ہے. صحیح. سر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو فلنتھروپک آرگنائزیشنز ہیں یا ہماری گورنمنٹ ہے اس کو کچھ انیشیٹوز اس طرح کے لینے چاہیے, یا کیا انیشیٹو ہم پاکستان میں لے سکتے ہیں تاکہ اس کو اوور آل ہم کنٹرول کر سکیں؟ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان واحد ملک ہے جس میں فلنتھروپسٹ بہت زیادہ انوالوڈ ہیں ان ہیلتھ کیئر. یہ وہ ملک ہے جہاں پہ سیلف پے, گورنمنٹ پے کے علاوہ فلنتھروپک پے بھی ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری پرابلم یہ نہیں ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارا مریض اپنے لیے خود کچھ نہیں کرتا. ہمارے یہاں اگر ہم یہ کہیں گے کہ آپ کوک پینا چھوڑ دیں تو کبھی نہیں چھوڑے گا. اگر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ آپ مرغن کھانا چھوڑ دیں, ریڈ میٹ کم کر دیں, کبھی نہیں چھوڑے گا. ہمارے یہاں منہ کا کینسر, ہم بات تو بڑے آنت کی کر رہے ہیں, لیکن اگر میں ایک مثال لوں تو ہمارے یہاں منہ کا کینسر بہت کامن ہے, اور اس کی ایک مین وجہ گٹکا ہے. کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. آئی تھنک ہمیں پہلے اپنی مدد آپ کرنی چاہیے, پھر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہمیں فلنتھروپک سوسائٹیز, گورنمنٹ اور دوسرے لوگ ہماری مدد کریں. تو آئی تھنک کوئی بھی چیز اپنے گھر سے شروع کی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ جو ہماری پبلک ہے, جو ہماری آڈینس ہے, اس کو کیا اویئرنیس میسج دینا چاہیں گے؟ میں عموماً ایک میسج یہ دیتا ہوں کہ دیکھیے, کینسر کی بیماری لا علاج نہیں ہے. کینسر کا بھی مکمل علاج کیا جا سکتا ہے, ہم اس کو لا علاج کر دیتے ہیں. ڈائبٹیز ہے, ہارٹ اٹیک ہے, اسٹروک ہے, یہ تمام وہ بیماریاں ہیں جو ایڈوانس اسٹیج میں وہ بھی جان لیوا ہو سکتی ہیں. بس کینسر میں یہ ہے کہ آپ کو تشخیص جلدی کروانی ہے. کولن کینسر کے حوالے سے اسکریننگ اویلیبل ہے. کولن کینسر ہر وہ شخص جو 45 سال کی عمر پہ پہنچ گیا ہو یا اس سے زیادہ ہو, اپنی اسکریننگ کرائے تو یہ بیماری شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی تشخیص کی جا سکتی ہے. کینسر از آلسو کیوریبل. تھینک یو ڈاکٹر عدنان, اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اتنی اچھی آگاہی ہمیں دی, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے مریضوں کو اور ہمارے لوگوں کو اس حوالے سے زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکے گی. تھینک یو.